فائنل وہی ہو کے رہنا ہے۔ ہمارے چونکہ ایمان کمزور ہیں تو آج ہم عجیب توہمات کا شکار ہیں۔ عورتوں میں اتنا زیادہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی ہے، اور جب بھی میرا بچہ پھپھو کے گھر جاتا ہے نا بیمار ہو جاتا ہے، صرف اس گمان کے اوپر اب پھپھو کے گھر جانا چھڑوا دیتی ہیں۔ بہن کھانا بنا کے بھائی کو بیچتی ہے اور بیوی نہیں کھانے دیتی، پتہ نہیں کیا اس پہ پڑھ کے بھیج دیا ہوگا، لہذا اس کھانے کو ٹریش کین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور بنیاد کیا ہے؟ اور جی ہمیں جو کاروبار اچھا نہیں ہو رہا نا، کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور پھر وہ عملیات والوں کے پیچھے بھاگتی ہیں، اور عملیات والوں کی پھر دکان خوب چلتی ہے۔ اور جی ہمارا کاروبار اچھا نہیں رہا، کسی نے کچھ کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں کسی قریبی خاتون نے کچھ کیا ہے، اور آگے کی سٹوری عورت کے ذہن میں پہلے سے بنی ہوتی ہے کہ پھپھو نے ہی سارا کچھ کیا ہے، فلاں نے ہی سارا کچھ کیا ہے۔ تو معاشرے کے اندر جو صلہ رحمی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے کے بارے میں دل کے اندر کینہ آ جاتا ہے۔ یہ صرف انسان کی بدعقیدگی کی وجہ سے ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ کسی کو رزق دینا چاہے تو کوئی اس دیے ہوئے رزق کو روک سکتا ہے؟ کوئی اس رزق کو باندھ سکتا ہے؟ اللہ کے بندوں، کسی کو چھوٹا خدا کیوں بناتے ہو؟ اللہ ایک ہی ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ جب اللہ نے رزق لکھ دیا تو وہ مل کے رہے گا، کوئی دوسرا اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ نہیں دینا چاہتا تو کوئی اللہ سے دلا نہیں سکتا۔ یہی اس جو ہے نا حدیث پاک میں عقیدہ سکھایا گیا کہ ساری دنیا نفع دینے پہ تل جائے، وہ نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور ساری دنیا نقصان دینے پہ تل جائے، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو جب ہمارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر ہمیں ان تعویذ والے بندوں، عملیات والوں کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کئی مرتبہ انسان کا اپنا گمان ہوتا ہے جس سے اس کو نقصان ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، اس نے تبلیغ جماعت میں کافی وقت بھی لگایا ہوا تھا اور ہر سال چیلے لگاتا تھا، اور آدھی زندگی گھر میں اور آدھی زندگی رائے میں گزارتا تھا۔ اب بتائیے، اتنا نیک آدمی کہنے لگا جی کہ گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، بیوی میری نافرمان ہے اور بچے بھی میری بات نہیں مانتے، تو میں بچوں کو لایا ہوں کہ آپ ان کو بیعت کیجئے۔ خیر میں نے بچوں کو بیعت کیا، بیوی کو بیعت کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے بیوی سے یہ پوچھا کہ بھائی آپ اس کی بات کیوں نہیں مانتی؟ تیرا خامد اتنا دیندار ہے، نیک ہے، تو آپ خوش ہو کے اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ اس نے کہا جی کہ میرا خامد بہت نیک ہے، بہت دیندار ہے، مگر یہ خامد میرے پاس کئی مہینے آتا ہی نہیں ہے، اب میں زندگی کیسے گزاروں؟ میں بھی انسان ہوں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ میں پھر اس کے ساتھ جھگڑے کرتی ہوں، لڑتی جھگڑتی ہوں۔ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ لڑائی کی بنیاد کیا ہے۔ اب میں نے وہ جو ہسبینڈ تھے ان سے پوچھا کہ جی آپ کو تو پتہ ہے نا کہ آپ شادی شدہ ہیں اور بیوی کے حقوق ہوتے ہیں اور ادا کرنے ہوتے ہیں؟ اس کو تو سارا پتہ تھا، کہنے لگا جی ہاں بالکل پتہ ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اس پہ خرچہ بھی کرتے ہیں، اس کے گھر کے کھانے پینے کا، سب کپڑوں کا خیال کرتے ہیں، آپ بیوی کو ٹائم کتنا دیتے ہیں؟ کہنے لگا حضرت اس میں مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اور حضرت جب میں بیوی سے ملتا ہوں نا تو کچھ نہ کچھ میرے کاروبار میں ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندے، بیوی کے ملنے کی وجہ سے کاروبار میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ اور جی میں نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہے، جب بیوی سے ملتا ہوں کوئی نہ کوئی بڑا نقصان ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب میں نے بیوی سے ملنا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے اتنے سال تبلیغ میں کیا سیکھا؟ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں چیزوں کے بغیر، اور چیزیں کچھ نہیں کر سکتی اللہ کے بغیر۔ تو یہ تو بنیاد تھی، بنیاد ہی نہ سیکھی تو پھر کیا فائدہ اتنا وقت لگانے کا؟ کہنے لگا جی اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا یہ شیطان ہے، تمہارے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے، اور جیسے تمہارا خیال ہوتا ہے ویسے ہو جاتا ہے۔ اب تم اس خیال کو توڑو، شیطان کو یہ کہو کہ میں بیوی سے ملوں گا، اگر میرا نقصان 10 گنا ہوتا ہے تو بھی ہوتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہنے لگا جی اتنا نقصان ہو گیا تو کیا؟ میں نے کہا اللہ نقصان کرے گا تو فائدہ بھی دے گا، آپ شریعت کا حکم پورا کرو اور حقوق و لباس میں کمی نہ کرو۔ لو جی اس بندے کو بات سمجھ آ گئی۔ پھر اس کے بعد اس نے بیوی کے ساتھ محبت پیار سے رہنا شروع کر دیا، نہ کوئی نقصان ہوا اور نہ کچھ اور ہوا، وہ جو بدعقیدگی تھی وہ اس کی ختم ہو گئی۔ تو شیطان اس طرح کمزور عقیدے والے لوگوں پہ اٹیک کرتا ہے، کسی کے ذہن میں کچھ ڈال دیتا ہے، کسی کے ذہن میں کچھ ڈال دیتا ہے۔
بھائی بھائی سے بولنا چھوڑ دیتا ہے، بہن بھائی سے بولنا چھوڑ دیتی ہے، حتیٰ کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے فرق ڈال دیا جاتا ہے۔